بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس معاشرے میں اور آج کل کے دور میں یہ چیز بہت پائی جا رہی ہے۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تانے بازی، ٹانٹ۔ تانا دینا، تانے بازی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تانا دینا، تانا بازی کرنا ایک فرض سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا کلچر بن گیا ہے، جب تک ہم کسی دوسرے انسان کو تانا نہ دے دیں، اس کو اس کے گول سے ہٹا نہ دیں، تب تک ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہم تانے بازی کو فرض سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی بندہ جو اپنی مسلمان بھائی کو تانا دے، اور تانا کس چیز کا؟ جو وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، اس گناہ سے سچی توبہ کر لی ہو، وہ تب بھی اس کو اس چیز کا تانا دے، تو وہ انسان جس نے تانا دیا ہے وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس گناہ میں خود مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی وعید ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ بدقسمتی سے ہم اس چیز کو بہت لائٹلی سا لے لیتے ہیں، ہم اس چیز کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ وہ اگر ایک بندہ ہے، اس کو اللہ کی طرف سے کسی چیز میں کوئی عیب ہے، جیسے مثال دے رہا ہوں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ تھوڑا سا پکا سا ہے، سانولا ہے، یا کسی کا پیدائشی کوئی نقص ہو، ہم اس کو بدنام کرنے لگ جاتے ہیں، اسے تانا دینے لگ جاتے ہیں اس چیز کا۔ تانا بہت بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہمیں اس ٹاپک پر بہت سے اساتذہ، مقررین، مبلغان، اور سب سے بڑی چیز جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ تانا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ جو انسان تانا دیتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میں تانے کو نہ صرف گناہ بلکہ جرم مانتا ہوں۔ میرے نزدیک تانا بہت بڑا جرم بھی ہے۔ جرم کس طرح ہے کہ جب ایک بندہ کسی دوسرے کو تانا دیتا ہے، اور تانا دینے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ڈاؤٹ پیدا کر دیتا ہے، اور کسی انسان کو ناکامیاب کرنا ہے، کسی کو ناکامی کی طرف لے کے آنا ہے، تو اس کو تانا دے دو، وہ ناکام ہو جائے گا۔ جب ہم کسی بندے کو تانا دیتے ہیں، اس کے اندر ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یار کیا واقعی یہ چیز میرے میں ہے؟ کیا واقعی میں فیل ہو جاؤں گا؟ کیا واقعی میں ناکام ہو جاؤں گا؟ کیا واقعی یہ چیز میرے اندر ہے؟ وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ جو اس کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، جو اس کو اپنے اوپر خود اعتمادی ہوتی ہے، جو اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ سارا کچھ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ بندہ ناکامیاب ہو جاتا ہے، وہ ناکامی کی طرف چلے جاتا ہے۔ آپ کسی بھی ناکامیاب بندے کو جو کسی بھی امتحان میں، کسی بھی بزنس میں، کسی بھی جاب میں ناکام ہوگا نا، اس کی جب آپ اس کی تہ تک پہنچو گے، اس پر ریسرچ کرو گے، تو بدلے میں آپ کو کیا چیز نظر آئے گی؟ وہ تانا ہی نظر آئے گا۔ کس طرح؟ جب اس کو تانا دیا جائے کہ بھائی یہ تو کام نہیں کر سکتا، یہ کام تیرے بس کا نہیں ہے، وہ یہ چیز جب اپنے اوپر یہ حاوی کر لیتا ہے، یہ سوچ لیتا ہے کہ واقعی یہ میں کام نہیں کر سکتا، یا میں کیا یہ کرنے سے فیل ہو جاؤں گا، میں اس کام میں نہیں کامیاب ہو سکتا، تو پھر کیا ہے؟ وہ دن بدن نیچے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔
وہ اپنا کانفیڈنس لیول گرا دیتا ہے. جو اس کو اپنے اوپر یقین ہوتا ہے وہ اس یقین کو ختم کر دیتا ہے, تب وہ ناکام ہو جاتا ہے. میں نے پچھلے لیکچرز میں بھی بات کی, اگر کوئی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہے اللہ پر ایمان اور یقین, اپنے اوپر خود اعتمادی اور اپنے اوپر بھروسہ اور صبر. ان چاروں چیزوں میں سے ایک بھی چیز گئی تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اور وہ کامیاب کیسے نہیں ہو سکتا؟ جب آپ کا اللہ سے یقین اٹھ جائے. نعوذ باللہ, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کفر کی بات ہے, یہ انسان کو کافر بنانے والی بات ہے کہ اگر آپ کا تھوڑا سا بھی اللہ سے یقین اٹھ گیا آپ تو کافر ہو گئے, لیکن ساتھ ساتھ آپ کی باقی چیزیں بھی اٹھ گئی, آپ ناکام ہو, جتنا مرضی اونچا نام نہ لو آپ ناکام ہو. اور دوسرے نمبر, جب آپ کو اپنے اوپر سے یقین اتر گیا, اپنی خود اعتمادی ختم ہو گئی, تب بھی آپ ناکام ہو. جب آپ کو اپنے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا تب بھی آپ ناکام ہو. اور سب سے بڑی چیز, اگر آپ صبر نہیں کرتے تو آپ تب بھی ناکام ہو. جب کوئی شخص آپ کو تانا دے تب آپ اس پر صبر سے کام لو, اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے معاف کیا, میرا اللہ بڑا ہے, میرا اللہ خود ہی تجھ سے نبڑ لے گا. جب آپ یہ بات کر دو کہ میرا اللہ خود ہی تجھے اس چیز کی سزا دے دے گا, تو اللہ کی رحمت بھی پھر جوش میں آ جاتی ہے. اور جو شخص یہ بات کرتا ہے اللہ اس کو خود ہی پکڑ میں لے آتا ہے, اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اور میری ایک بات یاد رکھنا, جب کسی بندے کو اپنے اوپر ڈاؤٹ آ جائے, سیلف ڈاؤٹ ہو جائے, تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو تانے دیتے ہیں, اور نہ صرف اکیلے میں بلکہ سب کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ تانے کو ذلیل کا لفظ دوں گا کہ وہ نہ صرف آپ کو تانا دے رہے ہوتے ہیں بلکہ پبلک میں آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, چار بندوں میں آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی دوست وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو آپ کی خوبیاں بتائے اور آپ کو آپ کی خامی بتائے کہ یار تجھ میں یہ خامی ہے, تو اس خامی کو دور کر, اور لوگوں کو بتائے کہ یہ بندہ بہت بڑا ہے, اس کے اندر فلانی خوبی ہے, یہ نیک ہے, یہ وہ ہے. میں اس چیز اس شخص کو دوست مانتا ہی نہیں ہے جو آپ کو ذلیل کر رہا ہو. بھائی اب کیسے دوست ہو جو اپنے دوست کو بدنام کر رہے ہو, اپنے دوست کا امیج خراب کر رہے ہو. جب حدیث مبارکہ میں, قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں یہ بات آ گئی کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو تانا دیتا ہے, اس سے بڑھ کے کیا چیز رہ گئی؟ یہاں پر تو ہم بچ جائیں گے, یہاں پر تو ہمارا لوگ ہمارے ساتھ ہنسیں گے, لیکن آگے جا کے اس کی پکڑ بھی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی شخص نے میرے کسی بھی بندے کا عیب چھپایا تو قیامت والے دن اس کے عیب پر میں پردہ ڈالوں گا, اس کے عیب میں چھپاؤں گا, اس کے عیب دنیا والوں کی نظر سے چھپا دوں گا. بھائی کبھی اس پر سوچو تو صحیح, اللہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے. ہم لوگ جانے اور انجانے میں کافی گناہ کر دیتے ہیں. کیا ہے کہ ہماری وجہ سے اگر کسی بندے کا کوئی عیب چھپتا ہو اس کو صرف بتا دیا جائے بھائی تیرے میں یہ عیب ہے, اس کو ٹھیک کر, اور باقی پبلک میں اس کی امیج بڑھایا جائے, تو نہ صرف اس کی عزت بڑھے گی بلکہ آپ کی بھی عزت بڑھے گی. میں نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد کے ماحول میں ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو, اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں کہیں گے, دوسروں کی اولادوں کو تانے دے رہے ہوں گے کہ تو نے غلط کیا ہے, تو نہیں کامیاب ہو سکتا, تو یہ نہیں کر سکتا, تو وہ نہیں کر سکتا. اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ کبھی بھی اپنی اولاد کو تانا مت دو. اگر کوئی آپ کی
آپ کا کوئی بچہ وہ اگر تھوڑا سا پیچھے ہے، اس کا دماغ کمزور ہے یا کچھ بھی ہے وٹ ایور، آپ اس کو اس کی خامی مت گنواؤ، اس کو حوصلہ دو، تم کر سکتے ہو، تم یہ کام کر سکتے ہو، اور وہ شخص کر بھی لیتا ہے۔ جب والدین یہ اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ یہ تو کام نہیں کر سکتا، تیرے اندر یہ عیب ہے، تو وہ ہے، تو فلان ہے، یار وہ بچہ کیسے کامیاب ہو جائے؟ ہمارے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ اگر کسی بچے میں کوئی عیب ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھایا جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک کلاس میں 60-70 بچوں کی تعداد ہو، اور 60-70 بچوں کے سامنے اس بچے کی تذلیل کی جائے، اس کو تانا دیا جائے، کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بچہ دل برداشتہ ہو کر پڑھائی چھوڑ کے محنت مزدوری پہ لگ جاتا ہے، اور بعد میں کیا ہے، وہ ادھر سے بھی تانے سنتا ہے۔ یہ تانا زنی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ خدا را آپ خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں۔ یہاں پر تو ہم آزاد گھوم لیں گے، یہاں پر تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن کل آخرت پر جا کے ہم نے اس چیز کا جواب دے بھی ہونا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کو مجبور نہ کرو کہ وہ آپ کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بھی نہ گرے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گر گیا نا، تو آپ یہ سوچ لیجئے گا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کسی کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گر گیا تو اس شخص کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے اور خاص کر طعنہ زنی اور غیبت جیسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔